شروع ہو چکی ہے کیونکہ حماس نے غزہ میں اپنی حکومت ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ ترجمان حماس کے مطابق حماس سنجیدگی کے ساتھ غزہ کا انتظام کمیٹی کے حوالے کرنے کو تیار ہے۔ جنگ بندی کے بعد غزہ کے انتظامی ڈھانچے کا حصہ بننے کی خواہش نہیں ہے۔ حماس نے اپنا کام مکمل کر دیا، ثالث معاہدے پہ عمل درآمد یقینی بنائے، گیند اب ثالثی کرنے والے ممالک کی کورٹ میں ہے۔ حماس 20 سال سے غزہ کا انتظام سنبھالے ہوئے ہے۔ ناظرین، سب کے بعد ایک چیز تو کلیئر ہوتی ہے کہ آج جب یہ خبر آئی ہے تو کیا جس چیز کو جواز بنا کر اسرائیل غزہ پہ بمباری کر رہا تھا اور ابھی بھی نسل کشی کی جا رہی ہے وہاں پہ، ابھی ایسا نہیں ہے کہ وہاں پہ کوئی سیز فائر ہو چکا ہے، بظاہر سیز فائر پیپرز میں ہو چکا ہے لیکن آن گراؤنڈ ایسا کچھ نہیں ہے، ریالٹی اس سے بہت مختلف ہے۔ تو کیا اب ان کو یہ جو جواز بنا کر حماس کا غزہ پہ اٹیک کیا جاتا ہے وہ جواز ختم ہو گیا؟ کیا یہاں پہ امن اب قائم کروانے میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کامیاب رہیں گے؟ کیونکہ وہ سنجیدہ ہیں اس سب کو لے کے۔ اگر نوبل پرائز کے حوالے سے دیکھیں تو وہ بہت پرجوش نظر آتے ہیں نوبل پرائز حاصل کرنے کے لیے، اور اس کے لیے سب سے بڑی چیز ان کو لگتی ہے کہ انہوں نے غزہ میں امن قائم کروانا ہے۔ بہرحال اس سب پہ بات رہے گی پروگرام کے پہلے حصے میں۔ اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر حسن ظفر صاحب ہیں، سینئر اینالسٹ ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ان کے علاوہ ہمیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ فاروق حمید صاحب بھی جوائن کر چکے ہیں، سینئر اینالسٹ۔ بہت شکریہ بریگیڈیئر صاحب آپ کا بھی ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب کی طرف آتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، غزہ میں اقتدار کی منتقلی کی تیاری کی جا رہی ہے۔ ایک وہ پوائنٹ جس کو سامنے رکھتے ہوئے اسرائیل نے ہمیشہ حماس کے پوائنٹ کو سامنے رکھتے ہوئے غزہ پہ بمباری کی اور جس طرح سے نسل کشی کی گئی ہے ہم سب کے سامنے ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ اب معاملات کچھ بہتر ہوں گے؟ اسرائیل 2 سٹیپ پیچھے جائے گا یا لے جایا جائے گا اس کو؟ دیکھیے، اسرائیل تو بالکل پیچھے نہیں جائے گا، اور ان کے جو بیانات آ رہے ہیں نیتن یاہو کے، اس سے یہ بات واضح ہے کہ وہ کنفرنٹیشن کی طرف ہی جائیں گے۔ اب یہ اس دباؤ کے تحت حماس نے اس وقت اقتدار کی تبدیلی کا فیصلہ کیا ہے، یہ ابھی قبل از وقت ہے کہنا، کیونکہ باتیں تو یہ ہو رہی تھیں کہ بورڈ آف پیس جو ہے وہ دفن ہو گیا ہے ایران کے ساتھ جنگ بندی کی صورت میں، لیکن چیزیں جس طرح نظر آ رہی ہیں ہمارا خیال ہے کہ ویسی ہیں نہیں، اور اس کی انڈیکیشنز ہمیں دیگر علاقوں سے مل رہی ہیں مڈل ایسٹ کے علاوہ۔ ایک انڈیکیشن ہمیں آ رہی ہے ایسٹ سے، جہاں پہ سنگاپور اور جاپان نے پاکستان کے خلاف ایک پوزیشن لی ہے۔ اب پاکستان کے خلاف پوزیشن لینا انڈیکیشن کیسے ہے؟ وہ یہ کہ تیاری ہو رہی ہے وہاں پہ اسٹریٹ آف ملاکا کو بند کرنے کی، ہمارا خیال یہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور اسٹریٹ آف ملاکا بند کرنے کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ جو ہے پیچھے نہیں ہٹ رہا اپنی کارروائیوں سے۔ یہ چیز ہمیں جے ڈی وینس نے جو انٹرویو دیا تھا بلومسبرگ کو 3-4 دن پہلے اپنی کتاب کی رونمائی پہ، اس پہ بھی انہوں نے کہا کہ 60 دن کا وقت جو ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ مزید تیاری کے لیے اس وقت کو استعمال کر سکتے ہیں، کہ جو خبریں آ رہی تھیں کہ ان کے اسلحے کے ذخیرے میں کمی واقع ہو گئی ہے، اسے ریپلینش کرنے کے لیے یہ وقت لیا گیا۔ دوسری طرف نیتن یاہو کے بارے میں جو جے ڈی وینس نے کہا کہ اب ان کے پاس امریکہ کے علاوہ کوئی مضبوط اتحادی نہیں ہے، تو اس کا جواب آج نیتن یاہو نے اپنے ایک بیان میں دیا فاکس نیوز کے ساتھ کہ ہمارے ساتھ انڈیا کھڑا ہوا ہے۔ تو آپ دیکھیے ایسٹ میں جو کارروائیاں ہو رہی ہیں اس میں انڈیا کا عمل دخل ہے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب آپ سے پچھلی دفعہ آپ کے پروگرام میں بات ہوئی تھی اس وقت بھی ہم نے بالکل اعتماد سے یہ بات کہی تھی کہ انڈیا دوبارہ پاکستان کے خلاف کارروائی کرے گا۔ اس کے پورا اس لیے کہ یہ پوری چیز سمجھنی ضروری ہے کہ اس وقت غزہ کا معاملہ کیونکہ بالکل آئسولیٹڈ نہیں ہے، چیزیں آپس میں بہت کنیکٹڈ ہیں۔ سو جو غزہ میں ہوا ہے وہ اس کا مطلب ہے کہ اس میں دباؤ ڈالا گیا ہے، وہاں پہ جو پلیئرز موجود ہیں، جو گلف میں ان کے اتحادی سو کالڈ اتحادی موجود ہیں امریکہ کے، تو امریکہ ادھر سے پیچھے ہٹ نہیں رہا، اور وہاں پہ عراق میں بھی جو انہوں نے اٹیمپٹ کی تھی ریجیم چینج کی وہ فیل ہو گئی۔ اس کے بعد راکچی صاحب وہاں پہ عراق گئے، اب سے کوئی 1 ہفتہ پرانی بات ہے، تو وہاں پہ ملٹری بلڈ اپ کی بھی ابھی ہمیں سچویشن نظر آئے گی، اور اس میں کچھ ایسی خبریں آئی تھیں، ایسی لوگوں نے فلائٹ ڈیٹیلز شیئر کی تھی ایکس پہ، سوشل میڈیا پہ، جس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ وہاں پہ ملٹری بلڈ اپ ہو رہا ہے۔
سو وہ جو ان کا منصوبہ ہے کہ غزہ کو وہاں پہ کوئی کمرشل کمپلیکس بنایا جائے گا، وہ چیز اب آگے بڑھتی نظر آ رہی ہے. اب یہ اس میں زیادہ میں اسپیکولیٹ نہیں کرنا چاہوں گا کہ اس میں کون کون سے پلیئر ابھی ہیں اس میں شامل ہیں اس بات کو آگے بڑھانے میں، کیونکہ وہ معاملات سینسیٹیو ہیں. تو اس لیے میں اپنی سوچ کو جو ہے ابھی زبان پہ لانا میرے خیال ہے کہ وہ مناسب نہیں ہے جب تک ہمارے پاس اس کی کوئی واضح اشارے نہ آ جائیں، اور تب ہم اعتماد سے بات کریں گے. ہمیں اس میں ہیزیٹیشن نہیں ہے، لیکن کیونکہ ابھی چیزیں واضح نہیں ہو رہی ہیں کہ یہ کس کے ایما پہ کیا گیا ہے، اس میں کون کون ریجنل پلیئرز شامل ہیں. کیونکہ ایک طرف بات اب یہ بھی ہو رہی ہے کہ پاکستان جو ہے اسلام آباد کے لیے ایک ٹرم یوز ہو رہی ہے اس وقت ویسٹرن ڈسکورس میں، اور یہ ہے کہ پاکستان اسلام آباد ایک 4 ملکی اتحاد بنا رہا ہے، اور اس میں پاکستان کو ہی لیڈرشپ رول میں پورٹرے کیا جا رہا ہے. ویسٹ میں ترکی، مصر، سعودی عرب اور ایران، ان کا اتحاد بن رہا ہے. اور ترکی کے خلاف آج نیتن یاہو نے یہ بھی بیان دیا ہے کہ وہ وہاں کہ امریکہ انہیں F-35 اور اس کے انجن سپلائی نہ کرے، اس سے علاقے میں طاقت کا توازن بگڑے گا. تو چیزیں ابھی جو ہیں آگے بڑھ رہی ہیں. ہمیں کچھ دیکھیں، جو آج سے 1 سال پہلے یا 6 مہینے پہلے کے معاملات تھے، جو 6 مہینے پہلے کے الائنسز تھے، یعنی یہ جنگ شروع ہونے سے پہلے، ہم اس کی بنیاد پہ آگے کا نقشہ نہیں بیان کر سکتے، کیونکہ چیزیں ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آپ کو پوائنٹ آ گیا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ ابھی ہمیں تھوڑا سا دیکھنا پڑے گا. بہت زیادہ اس کے بارے میں پریڈکٹ کرنا ویسے بھی پاسبل نہیں ہو سکے گا. بریگیڈیئر صاحب کی طرف آتی ہوں. بریگیڈیئر صاحب، حماس کا غزہ کے اقتدار چھوڑنے کا اعلان اسرائیل کی جنگ کا سب سے بڑا جو جواز تھا، جس کی وجہ سے اس نے غزہ کو جس طرح سے نسل کشی کی ہے، وہ تو اب ختم ہو گیا نا. اب آپ کے خیال میں امریکہ غزہ کو امن دے پائے گا یا ابھی بھی راستے میں کوئی رکاوٹ نظر آتی ہے آپ کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ. دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ حماس نے ہتھیار نہیں ڈالے، ملیٹریلی انہوں نے سرنڈر ابھی تک نہیں کیا. ہاں، میں مانتا ہوں کہ یہ پولیٹیکل آپ ان کو سرنڈر بولیں یا پولیٹیکلی گیون ان، اور ان کی جو سپورٹ سے جو گورنمنٹ کی چل رہی تھی جو غزہ میں، وہ ظاہری بات ہے وہ ختم ہو گیا اس سے انہوں نے. تو اب وہ ایک جو نیا ٹیکنوکریٹک سیٹ اپ ہوگا بورڈ آف پیس کے مطابق، اب وہ وہاں پہ اس کے کون کون لوگ ہوں گے، کون کون اس کے ممبرز ہوں گے جو غزہ کا یہ سارا معاملہ جو ہے وہ دیکھے گا. تو حماس، میں پھر کہہ رہا ہوں، حماس نے ہتھیار نہیں ڈالے ابھی تک. اگر حماس ہتھیار ڈالی تھی سرنڈر کرنے کی، پھر ہم کہتے ہیں کہ حماس جو ہے وہ وائپ آؤٹ ہو گئی ہے. ابھی وہ پھر بیک گراؤنڈ میں چلے جائیں گے، آگے دیکھتے ہیں کیا حالات بنتے ہیں. ایران کے حوالے سے، حزب اللہ کے حوالے سے، اور اسرائیل کی کیا پوزیشن بنتی ہے، تو پھر دیکھیں گے حماس سے نیا رول کیا سامنے آئے گا. دوسرا یہ ہے کہ بورڈ آف پیس کے بارے میں جب ہوا تھا تو کہا گیا کہ جناب اتنے آئی تھنک اماؤنٹ گڈ مینی بلین ڈالر، فگر مجھے یاد نہیں آ رہا، کہ جناب وہ جو عرب ممالک ہیں، ریجنل کنٹریز ہیں، وہ کنٹریبیوٹ کریں گے غزہ کی ریکنسٹرکشن اور ری بلڈنگ کے لیے. پھر اس کے بعد کئی مہینے معاملہ چپ ہو گیا اور کسی نے کوئی غزہ کی بات نہیں کی، نہ بورڈ آف پیس کی بات کی ہے. اب کیونکہ ایران امریکہ کی جنگ اور اسرائیل کی جنگ فار دا ٹائم بھی لگ رہا ہے کہ معاملہ رکا ہوا ہے اور ایک پیس ایگریمنٹ کی طرف معاملہ آگے بڑھ رہا ہے. اب اگلے مذاکرات تو اعلان ہوں گے پاکستان میں ہوں گے. تو لہٰذا ابھی کچھ پتہ نہیں ہے کہ بورڈ کے کون کنٹریبیوٹ کرے گا، اور اس میں کیا جو ویژن کہا گیا تھا ایک زمانے میں پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہ جناب یہاں پہ بہت بہترین دنیا کا عظیم ترین ایک دبئی ٹائپ جو ہے یا ایک ایسا انٹرنیشنل شہر بنایا جائے گا کمرشل پوائنٹ آف ویو کے وغیرہ، یہ وہ تو وہ بھی ابھی دیکھنا ہے. ٹھیک ہے، لیکن بریگیڈیئر صاحب وہ جو ایک جواز تھا، جو ایک پوائنٹ تھا جس کی بیس پہ اسرائیل بار بار کہہ رہا تھا کہ حماس کو ڈی ویپنائز کر دیا جائے، وہ پوائنٹ تو
ٹھیک ہے اس طرح سے پراپر تو ابھی اناؤنسمنٹ نہیں ہوئی، نہ ہی انہوں نے کیا ہے، لیکن وقتی طور پہ حکومت سے اقتدار سے تو انہوں نے علیحدگی کا کہہ دیا ہے، یہ کتنا امپورٹنٹ دیکھ رہا ہے؟ نہیں وہ دیکھیں نا وہ ٹھیک ہے اتنی امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ آپ کہہ سکتے ہیں یہ فرسٹ اسٹیپ ہے ٹھیک ہے annexation of Gaza by Israel. لیکن بات اس وقت تک پوری نہیں ہوگی جب تک وہ تمام حماس جو ہے اپنے حکام کو ہینڈ اوور نہیں کر دیتا. ان کے پاس جو ذخیرے ابھی بھی پتہ نہیں کتنے پڑے ہوئے ہیں جو کہ اسرائیل کے ہاتھ میں نہیں ہیں. ان کے جو سولجر ہیں حماس کے انہوں نے ابھی تک لاسٹ ان کو جو دکھایا گیا تھا میڈیا پہ کہ جب وہ اسرائیل کو اپنے جو ان کے پاس اسرائیلی پرزنر تھے ان کو وہ ہینڈ اوور کر رہے تھے جو اسرائیل کا پرزنر ہوا تھا اس کے اور اس پہ دکھایا گیا تھا کہ حماس کا سولجر بالکل اپنا ہائی مورال میں اور پراپر یونیفارم ویل آرم اور ویل ایکوپڈ اور ان کی گاڑی سے تمام چیزیں. تو وہ تو اب بعد میں دیکھنا چاہیے نا کہ حماس کا اسٹیٹس جو ہے وہ کیا ہوتا ہے ڈپینڈنگ جو ٹرانزیشن ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے اس کے ممبر کیا ہوتے ہیں. تو دوسرا میں آپ کو یہ بتاؤں کہ بورڈ آف پیس کا ابھی تک کوئی فارمل اجلاس ہے وہ بھی اناؤنس نہیں ہوا. لاسٹ بورڈ آف پیس میں ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے وہ بات کی تھی اس کی نوبل پیس پرائز کی جس پہ آپ کو معلوم ہے کہ بہت آئیبروز ریز کی گئی تھی انٹرنیشنل لیول پہ اینڈ ایون ان پاکستان. اور وہ انٹرنیشنل لیول پہ آپ کو یاد ہے تو پہلے پرائم منسٹر کو ملنگو وہ خاتون جو وہ پیچھے کھڑی تھی اور ان کے جو چہرے ایکسپریشن تھے وہ بھی آپ نے ویڈیو پہ دیکھ لیے ہوں گے. تو اب آپ نے دیکھا کافی عرصہ ہو گیا کہ بورڈ آف پیس کے حوالے سے غرض کے حوالے سے جو چینجز آئے تھے اب پاکستان میں بھی ٹرمپ کا نوبل پیس پرائز کے بارے میں کوئی بات کرتے ہوئے میں دیکھ رہا ہوں کہ اب ایک ہیزیٹیشن ہے. ٹھیک ہے میں ڈاکٹر صاحب سے جانتی ہوں. ڈاکٹر صاحب یہ جو ابھی ہم ایران کی طرف اگر آ جاتے ہیں علی خامنہئی صاحب کا جنازہ آپ کے خیال میں کیا ایک میسیج دیا گیا ہے؟ کیونکہ اس سے پہلے امام خمینی کا جب 89 میں جنازہ ہوا تھا تو 10 ملین کے قریب وہاں پہ لوگ تھے اور کہا جا رہا تھا کہ شاید ایران کے اوپر جو ہے ان کا کنٹرول ختم ہو گیا ریلیجیس رجیم کا. لیکن اس جنازے نے سب کو ایک جس طرح سے حیران کیا تھا اور اس طرح کی باتیں کرنے والوں کو شٹ اپ کال تھی بہت کلیئر. اب کی دفعہ کیونکہ وہ تو ایک نیچرل ڈیتھ تھی لیکن اب کی دفعہ یہ شہادت ہوئی اسپیشلی ایک جنگ وہ بھی اسرائیل و امریکہ نے جو شہید کیا, اس کی سگنیفیکنس کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ بہت امپورٹنٹ معاملہ ہے یہ اس لیے کہ یہ جو شہادت ہوئی ہے آیت اللہ خامنہئی صاحب کی اس نے ساری جنگ کا نقشہ بدلا. جو ایک ویسٹرن نیریٹو تھا ایران کے بارے میں اور ہر جگہ پہ موجود تھا وہ کہ وہاں پہ بہت ظلم ہو رہا ہے اور لوگ اپنی حکومت کے ساتھ نہیں ہیں. میں ریجیم کا ورڈ نہیں استعمال کرنا چاہتا ایران کی حکومت کے لیے. ایک لیجیٹیمیٹ حکومت ہے, وہاں پارلیمنٹ ہے, اس کا ایک سسٹم ہے. اس کے بارے میں جو نیریٹو ویسٹ نے بنایا تھا ہم اس ٹرمینالوجی کو بھی اوائڈ کرنا چاہتے ہیں. سو اس سارے نیریٹو کو دبو دیا ان کے جنازے میں. جس قسم کی وہاں پہ سولیڈیرٹی آئی اور جتنے لوگ ان کی حمایت میں نکلے ان کے ساتھ گریو کرنے کے لیے نکلے, اس سے تو یہ ساری دنیا کو واضح ہو جانا چاہیے کہ وہاں کی حکومت کوئی انپاپولر حکومت نہیں ہے. اور اس میں سے دیکھیے ہر قسم ہر حکومت کے مخالفین ہوتے ہیں, ہر نظریے کے مخالفین ہوتے ہیں, وہ ایران میں بھی ہوں گے. اور جو وہاں کے بیشتر لوگ تھے ان کو تو ویسٹ نے اپنے پاس بلا لیا تھا, جن کے انٹرویوز ہم سنتے رہتے تھے کہ جی وہ وہاں پہ بیٹھ کے جو نیریٹو بنا رہے ہیں کہ جی عورتوں پہ ظلم ہو رہا ہے فلانا. تو ہم نے تو وہ بھی دیکھ لیا کہ وہاں پہ عورتیں جو ہیں اہم عہدوں پہ ہیں, تعلیم یافتہ ہیں سارا. تو یہ سارا نیریٹو ویسٹ کا وہ اس سے سیبوٹاج ہو گیا. اور یہ جو مناظر ہم نے دیکھے وہ وہاں پہ جنازے کے, اس سے تو ہمیں یہ واضح نظر آ رہا ہے کہ وہاں پہ لوگ اگر کوئی ان کی کوئی پریشانیاں تھیں بھی, اور وہ پریشانیاں بھی ویسٹ نے کریٹ کی تھی نا, پابندیاں لگائے رکھی. تو وہاں پہ جب معاشی پرابلم آئے گی لوگوں کو تو لوگ ظاہر ہے اس کے لیے آواز اٹھائیں گے, کوئی اپنی تکلیف کا اظہار کریں گے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کہ وہ
اپنی حکومت کے ساتھ یا اس نظام کے ساتھ وہ متفق نہیں ہیں. سو یہ تو سارا انجینئر تھا. جو وہاں پہ دسمبر میں جنوری میں دسمبر کے آخری ہفتے میں جو سارا ماحول بنایا گیا, وہ وہاں مظاہرے کرائے گئے, وہ بھی ہم جانتے ہیں کہ وہ سارا انجینئر تھا. اور یہ خود مان رہے تھے کہ ہم نے وہاں پہ معاشی مشکلات پیدا کر کے, وہاں پہ کرنسی کی ڈیویلیویشن کر کے ان کے لیے معاشی مشکلات پیدا کی, لیکن انہوں نے اپنے پیر پہ خود کلاڑی ماری یہ جنگ سٹارٹ کر کے. اور پہلے ہی دن جو آیت اللہ صاحب کو انہوں نے ٹارگٹ کیا. اور سب سے بڑی بات دیکھیے, سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک لیڈر کا اپنے عوام کے ساتھ کھڑے رہنا, اور وہ اپنی جگہ چھوڑ کے نہیں گئے. انہوں نے کہا کہ اگر لوگوں کے پاس وہ تحفظ اور شیلٹر نہیں ہے تو مجھے بھی وہ نہیں چاہیے. یہ لیڈرشپ کی سب سے بڑی بات تھی. اور اس میں اگر کوئی اس میں کوئی ڈسینٹ ہوگی بھی, ان سے کوئی لوگ متفق ان کی زندگی میں نہیں بھی ہوں گے, تو ان کی شہادت کے بعد ان کے ساتھ متفق ہو گئے. اور یہ سب سے بڑا میسج کیا ویسٹ کو, اور اسی نے ساری گیم کو چینج بھی کیا. دیکھیں, قوم کی سالیڈیرٹی, ان کا اتحاد ہی جنگ جیتنے کے لیے ضروری ہے. اور وہ آیت اللہ صاحب کی شہادت سے وہ اتحاد ہمیں نظر آیا کہ ایران میں پیدا ہوا, اور وہی ڈیسائسو ہو گیا سب کے لیے. ورنہ اتنی تکلیف سہنا ایک قوم کے لیے آسان نہیں ہے کہ ان کے اوپر معاشی پابندیاں بھی ہوں, پھر ان پہ بمباری بھی ہو, پھر ان پہ اور 10 طرح کی تکلیفیں مسلط کی جائیں. تو لوگ قربانی دینے کے لیے تبھی نکلتے ہیں جب ان کے لیڈرز جو ہیں وہ قربانی دینے کے لیے تیار ہوں. اب اگر وہ بیٹھے رہتے کسی محفوظ جگہ پہ اور اپنی جان بچانے کی, اپنی جان کی فکر کرتے, تو پھر ظاہر لوگ بھی کہتے کہ بھئی ہمیں بھی پھر وہی چاہیے جو ہمارے لیڈر نے اپنے لیے چوز کیا. تو وہ تو ہم نے دیکھ لیا کہ انہوں نے نہ کوئی جائیداد بنائی اپنے لیے, نہ کوئی بینک اکاؤنٹ بنائے, اور بالکل ایک بہادر انسان کی طرح انہوں نے شہادت قبول کی. تو اس نے ساری سیاست کا نقشہ ہی بدل دیا. بالکل. تو ایک ہی آدمی ہوتا ہے جو آگے بڑھ کے قربانی دیتا ہے, اس کے بعد فیصلہ کن ہو جاتی ہے وہ قربانی. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. برگیڈیئر صاحب, مجھے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ایک سٹیٹمنٹ پہ بہت حیرانی ہوئی. ان کو حیرانی اس بات پہ ہے کہ علی خامنہئی صاحب کے لیے جذباتی اظہار جو وہاں پہ لوگوں نے کیا, جو وہ آنسو تھے, جو وہ لوگ رو رہے تھے, اپنی محبت کا, عقیدت کا اظہار کر رہے تھے علی خامنہئی کے لیے, ان کو وہ دیکھ کے مجھے بہت حیرت ہوئی. اور مجھے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی اس اسٹیٹمنٹ کی اس حیرت پہ بہت زیادہ حیرت ہوئی کہ اتنا انہوں نے مس کیلکولیٹ کر لیا اس ساری چیزوں کو, اتنا ان کے پاس ڈس انفارمیشن تھی اس حوالے سے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ان کو تو جو اطلاعات ملی تھی وہ یہ تھی کہ لوگ وہاں پہ نفرت کرتے علی خامنہئی صاحب سے, لیکن جو انہوں نے ویژولز دیکھے, جو وہاں پہ ریالٹی دیکھی, وہ اس کے اگینسٹ تھی. یہ آن پرپز مس انفارمیشن دی گئی پریزیڈنٹ ٹرمپ کو, یا وہ جیسے ان کی عادت ہے ہمیشہ کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں, اس سینس میں انہوں نے کوئی اسٹیٹمنٹ دے دی ہے؟ کیا دیکھ رہے ہیں اس کو؟ نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے نا, اب وہ ریلائز کر رہے ہیں کہ آفر وہ بالکل ہی کوئی غیر گزرے آدمی کو نہیں ہے. مینٹلی امریکہ کے صدر ہیں, 80 سال کی عمر ہے فرام دیٹ پوائنٹ آف ویو, اور وہ یو ٹرن بھی لیتے ہیں اور اپنی اسٹیٹمنٹ بدلتے بھی ہیں. لیکن میرا خیال ہے یہ ریلائز کہ انہوں نے ایک بہت بڑا بلنڈر کمٹ کیا, یہ ایران کے اسرائیل کے نیتنیاہو کے چکر میں آ کے ایران پہ حملے کرنا. وہ سمجھ رہے تھے کہ شاید 2-3 دن میں اتنی تباہی مچا دیں گے تو وہاں کے لوگ جو ہیں وہ کھڑے ہو جائیں گے, رجیم کے خلاف بغاوت کر دیں گے, رجیم کو وہ ختم کر دیں گے, رجیم چینج ہو جائے گا, لیکن دیکھیں کچھ نہیں ہوا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہم نے کروڑوں لوگ ان کے دیکھے مختلف شہروں میں جو نکل رہے ہیں باری باری, کیونکہ بھی 1-2 دن اور چل رہا ہے یہ معاملہ, ان کا جو اسٹیٹ فیونرل ہے آیت اللہ خامنہئی کا, کہ دیکھیں 3-4 چیزیں بڑی ایرانی نیشن میں اور پوری دنیا کو دکھائیں اور ثابت کر دیا کہ ان کی قوم کی ریزیلینس کتنی تباہی کے بعد بھی وہ قوم جو ہے وہ غریب نہیں, وہ باہر نکل آئے ساری, اور اپنی عقیدت ہے اس رجیم کے ساتھ. نمبر 2 ان کا غصہ. آپ نے دیکھا ہے جو وہاں پہ نعرے لگے ہیں اسرائیل کے خلاف اور امریکہ کے خلاف, تو عوام میں غصہ ظاہری بات ہے, وہ تو ہے. تیسری امپورٹنٹ چیز ہے غم تو ہے, غم کا اظہار بھی ہے, لیکن زیادہ چیز جو ہے وہ ڈیفائنس ہے.
وہ ڈیفائنس انہوں نے شو کیا ہے ایک مطلب ایرانین نیشن اور اوبیسلی نیشنل یونٹی. تو میرا خیال ہے کہ یہ تو اب آنے والی جو قومیں ہیں اور نسلیں ہیں امریکہ میں اور اسرائیل میں, آئی ایم شیور دے ول ناؤ ریلائز کہ بڑا بلنڈر کر دیا, یہ طریقہ ٹھیک نہیں تھا, اس قوم کو وائپ آؤٹ نہیں کر سکتے, اس قوم کو آپ اس کی سویلائزیشن جو ہوں 5000 سال کی وہ ختم نہیں کر سکتے, اس کو سب ہستی سے نہیں نکال سکتے. تو میں کہتا ہوں ایک بہت زیادہ ایک لیسن ہے جو لرن کیا. ایک اور بات آپ دیکھیں, جو ہماری ہائی لیول ڈیلیگیشن گیا سول ملٹری لیڈرشپ اور بھی باقی درجنوں ممالک کے لیڈر آئے وہاں پہ, آپ نے نوٹ کیا کہ انہوں نے they're so well organized کہ ہر ڈیلیگیشن کے لیے ہر ملک کے لیے ایک تو علیحدہ پروٹوکول کی ظاہری بات ہے وہ تو نہیں تھا, اور دوسرا قرآنی آیات, انہوں نے قرآنی آیات پڑھی ہے, ٹریبیوٹ پیش کیا ہر ملک کو انکلوڈنگ حماس, انکلوڈنگ حزب اللہ, پاکستان, ترکیہ وغیرہ وغیرہ. سو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی بہت ایک اعلیٰ مثال یونٹی کی ایک اعلیٰ مثال جو ہے, اعلیٰ مثال جو ایرانین لیڈرشپ نے ایرانین عوام نے قائم کی ہے. اور اب اس کے بعد محض بیوقوف ہوں گے ٹرمپ صاحب, محض بیوقوف ہوں گے اسرائیل, اگر وہ کہیں گے جی چلو ابھی ہم کہہ رہے ہیں تو تھوڑا بہت وہ سیز فائر کی وائلیشن کرتے ہیں. میرا نہیں خیال ہے, بیکاز اس میں بھی ایران نے وارن کر دیا ہے کہ اگر آپ نے کسی قسم کی مستی کی تو ہم آپ کو بھرپور جواب دیں گے. آپ کو معلوم ہے پیچھے امریکہ نے کیا یہ آپ سے کچھ 6-7 دن پہلے, تو ایران نے قسم کے بیسس کو اڑا کے رکھ دیا گلف کے اندر. سو میں نے دیکھا یہ قوم ہے جو ڈیلنگ ود دی نیشن, وہ ایک قوم کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں. لیکن بریگیڈیئر صاحب اس سب کے علاوہ پریزیڈنٹ ٹرمپ دھمکیاں دینے سے یا اس طرح کے اسٹیٹمنٹ دینے سے ابھی بھی باز نہیں آئے ہیں. حالانکہ جو ہم نے دیکھا لاسٹ ٹائم دونوں ٹیمز آمنے سامنے بیٹھی تھی, تب بھی پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ایک اسٹیٹمنٹ کی وجہ سے ہی ایرانیئنس وہاں سے اٹھ کے واپس آ رہے تھے, جو مشکل سے سال سے انہیں اسپیشلی پاکستان نے مینیج کیا اس سارے سچویشن کو, جس طرح سے وہ ٹف سچویشن بن گئی تھی. ابھی بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر چاہتے تو خامنہئی کے جنازے میں موجود تمام افراد کو نشانہ بنا سکتے تھے. یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی نیچر تو انپریڈکٹیبل ہے ہی, اور وہ جس طرح کے اسٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں وہ اپنے ہی اسٹیٹمنٹ پہ اپنا یو ٹرن لے لیتے ہیں. لیکن اس طرح کی بار بار تھریٹننگ اسٹیٹمنٹس دینا, اور پوزیشن تو وہ تھریٹننگ لے ہی چکے ہوئے ہیں 2-3 دفعہ, تو کیا یہ اب وہ صرف ایک جسے کہتے ہیں کہ پرکس کے لیے یا ڈرانے کے لیے ایران کو یہ سارا کچھ کر رہے ہیں؟ حالانکہ اس سب کا فائدہ تو ہے نہیں ہے, کیونکہ ایران تو ڈرنے والے ہیں نہیں, اور وہ کلیئر کہہ چکے ہیں کہ اگر ہمیں کسی بھی طرح کی تھریٹ کیا گیا تو ہم پھر جواب کسی اور طرح سے دیں گے. تو پھر یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ اس طرح کی بار بار باتیں, اس طرح کے اسٹیٹمنٹس کیوں دیتے ہیں؟ ایک تو یہ ان کی پرسنالٹی کا ڈس آرڈر ہے کہ وہ اس قسم کی گفتگو کرتے ہیں اپنی بڑائی شو کرنے کے لیے, اپنی ایروگنس شو کرنے کے لیے, اپنا پرائڈ شو کرنے کے لیے. دوسرا یہ کہ اپنے عوام میں جن کی ریٹنگ اتنی لو ہو گئی ہے, اور یہ 12-14 ہفتوں کے بعد تمہارے الیکشن آ رہے ہیں, تو وہ چاہتے ہیں کہ ایسی اسٹیٹمنٹ دے جس میں ان کا امپریشن یہ بنے امریکی عوام پہ اور دنیا پہ ایز اے ہی دی وکٹر, انہوں نے یہ جنگ جیتی ہے. حالانکہ ایسے بالکل جنگ ایسے بالکل نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ فیکٹ کہ وہ آ کے ایران کے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھ کے بات چیت کر رہے ہیں. ایران از ناٹ اے نیوکلیئر پاور. ایران نے امریکہ اور اسرائیل دو نیوکلیئر پاورز کے ساتھ جو ہے جنگ لڑی ہے, اور ابھی بھی وہ لڑ رہے ہیں ان دا سینس کہ سیز فائر وائلیشن کو وہ ریٹیلیٹ کرتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ صرف اس لیے ہے کہ ایران کو تھوڑا پریشر میں ڈالا جائے کہ جناب وہ ایگریمنٹ جو ہونا 60 دنوں میں وہ بھی ہو جائے. کسی طرح جو وہ دل میں وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں ایگریمنٹ ہو جائے, ہمیں ایک ایگزٹ مل جائے. وہ تو سیز فائر سے بہت خوش ہیں, اپنا وہ بھی ریبلڈ کر رہے ہیں, اپنا کو ریبلڈ کر رہے ہیں, اسرائیل بھی ریبلڈ کر رہا ہے, ایران ظاہری بات ایران بھی ریبلڈ کر رہا ہے, جو کہ اس کے ایفرٹس ہیں موبائل کے, ڈرونز کے وغیرہ وغیرہ. سو یہ ایک برڈمینشپ اس کو بولتے ہیں کہ وہ بھی دھمکی لگاتے ہیں, ایران بھی ایک دھمکی والا جو فکر جواب دیتے ہیں. تو یہ ان کے درمیان یہ چل رہا, اور میرا خیال ہے جب تک فائنل ایگریمنٹ نہیں ہوتا یہ چلتا رہے گا. اور آپ مینٹلی ہمیں تیار ہونا چاہیے کہ سیز فائر کی اس کے بعد بھی اب جب یہ اسٹیٹ سنوں کی اپنا ختم ہو جائے گا یہ ایونٹ, تو آپ دیکھیں گے کہ سیز فائر کی وائلیشن اسرائیل بھی کرے گا, امریکہ بھی کرے گا, اور ایران ہٹ بیک بھی کرے گا, اور بات چیت اس طرح چلتی رہے گی.
डॉक्टर साहब, आयतुल्लाह अली ख़ामेनी साहब का जनाज़ा जिस तरह से तैयारियां की गई हैं, जिस तरह से जुलूस वहाँ पे निकल रहे हैं, और एक क्लियर मैसेज, जैसे अभी हमने पहले भी बात की कि बहुत क्लियर मैसेज था, दुनिया के लिए तो था ही, लेकिन इजराइल और अमेरिका के लिए बहुत क्लियर मैसेज था। लेकिन मशरिक़ वस्ता के मामलात और हालात को अगर देखें तो इसके साथ आपके ख्याल में कोई लिंक बनेगा इस जनाजे का, इस मैसेज का जो ईरान देना चाहता है, और कितना गहरा अगर लिंक बनता है तो कितना गहरा असर होगा? डॉक्टर साहब तक शायद मेरी आवाज़ नहीं पहुंच रही है। मुझे एक ब्रेक की तरफ जाना है, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले डॉक्टर हसन ज़फ़र साहब का शुक्रिया अदा करूंगी। ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक